السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ بے شک محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیا کرو، بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجے میں بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں: والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا، احسان جتانے والا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ انسان تمام عمر 3 چیزوں کی خاطر خصوصی محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن وفات ہوتے ہی تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے انسان، تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ پسینہ مبارک۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں تشریف لائی اور آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری ماں ایک شیشی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے۔ بہن کی فضیلت۔ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ یا اللہ میری بہنوں کو سدا خوش رکھنا، آمین۔ جب شیطان زمین پر اترا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے زمین پر اتار دیا اور مجھے مردود ٹھہرایا، میرا کوئی گھر مقرر کر۔ فرمایا غسل خانہ۔ بولا میرے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ فرمایا بازار اور چوک۔ کہنے لگا میرا کھانا؟ فرمایا ہر وہ کھانا جسے کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ بولا اور میرے پینے کی چیز کیا ہوگی؟ فرمایا ہر نشہ آور چیز۔ کہنے لگا اور میرا ڈنڈوریا کون ہوگا؟ فرمایا باجے۔ بولا میری تلاوت مقرر فرما۔ فرمایا برے شعر۔ بولا اور میری تحریر؟ فرمایا انسانی جسم میں گود کر اس میں سرما بھرنا۔ بولا میری باتیں؟ فرمایا جھوٹ۔ اور میرا پیغمبر کون ہوگا؟ اس نے دریافت کیا۔ فرمایا نجومی۔ عرض کیا اور میرا جال؟ فرمایا عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ نبی نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔
زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ ایک لفظ ہے محبت، اسے کر کے دیکھو تم تڑپ نہ جاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے مقدر، اس سے لڑ کر دیکھو تم ہار نہ جاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے وفا، زمانے میں نہیں ملتی کہیں ڈھونڈ پاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے جدائی، اسے سہ کر تو دیکھو تم ٹوٹ کے بکھر نہ جاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے اللہ، اسے پکار کر تو دیکھو سب کچھ پا نہ لو تو کہنا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کو دوست رکھو جو نیکی کر کے بھول جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ حضرت عثمان غنی۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ مزہ اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے، پر گناہ گاروں پر یہ مزہ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ فرمان حضرت علی۔ حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ اپنی زبان کو لوگوں کے عیبوں سے آلودہ نہ کریں، کیونکہ عیب آپ کے اندر بھی ہیں اور زبان دوسروں کے پاس بھی ہے۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ محبت۔ جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ فرمان حضرت علی۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔
اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ بات کی جانچ کر اور کہنے والے کی طرف خیال نہ کر کہ کون ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ جس نے پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔